اگلا سوال سیالکوٹ سے خواجہ رحیم صاحب نے کیا ہے، اگر باہر یو کے میں جاب ویزا کے لیے سود پر پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جیسے ملک کے معاشی حالات ہے خراب ہے ابتر ہے، میرا بھائی یو کے میں ہوتا ہے، تو اس نے میرے ویزے کے لیے 50 سے 60 لاکھ روپے سود پر لینے ہوں گے، پھر میرا ویزا لگے گا اور میں یہاں سے یو کے چلا جاؤں گا اور وہاں پھر مجھے ملازمت ملے گی، کام ملے گا، اور پھر میں یہ جو پیسے قرض لیا ہوگا سود پر یہ میں ادا کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ معاشی حالات خراب ہو تو جاب کے لیے سود پر پیسہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں، سود تو قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے جی، اور بدترین گناہ ہے جی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے شخص پر جو سود لیتا ہے، دیتا ہے، اس پر گواہ بنتا ہے یا اس کو لکھتا ہے جی۔ یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے جی۔ اور اس کے علاوہ 33 زناؤں سے بڑھ کر ہے، 1 درہم حدیث میں آتا ہے، آج کل کے لحاظ سے سمجھ لیں 1 روپیہ سود کا لینا دینا، یہ 33 زناؤں سے بدتر گناہ ہے۔ ایک روایت میں دیکھ رہا تھا کہ 70 کے قریب گناہ ہوتے ہیں سود کے، کم ترین گناہ والدہ کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اب یہ جو میں وعیدیں سنا رہا ہوں، اتنی شدید قسم کی وعیدیں موجود ہوں تو ایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرے اور پھر وہ کامیاب بھی ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑا نہیں ہے جی، تو جنگ میں پھر یہ کبھی بھی نہیں جیت سکتا، پھر پریشانی ہی اس کا مقدر بنے گی، www.tasquran.com۔ اور یہ پریشانی بھی دنیا اور آخرت کی پریشانی ہے۔ بڑے بڑے سود خوروں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو اربوں خربوں پتی لوگ تھے، خدا کی قسم ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ سڑک کے اوپر آ گئے جی، سڑک کے اوپر، جن کے بنگلے اتنے بڑے تھے کہ جب ہم جاتے تھے ان کے گھر تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے، سینکڑوں کے قریب ملازم تھے جی۔ تو والد صاحب کا انتقال ہوا، بچوں نے وہی شیخ چلی والے منصوبے بنائے کہ جی بینک سے پیسے لیں گے، مزید ملیں لگا لیں گے، تو وہ پھر اتار دیں گے سود وغیرہ، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید ملیں بھی ہماری ہو جائیں گی۔ تو جب وہ لیے تو سود کی نحوست پڑی، تو نحوست کیسی پڑی کہ وہ سود پھر چڑھتا رہا چڑھتا رہا چڑھتا رہا۔ ایک وقت آیا جی کہ وہ ملیں بھی گئیں، بینک نے قبضہ کر لیا جی، گھر بھی گیا، گاڑیاں بھی گئے، وہ دوڑے دوڑے یہاں ہمارے پاس جامع شفیع آ گئے۔ جامع کے ساتھ ان کے والد کا بڑا تعلق تھا کہ جی میرا مطلب ہے کہ سر چھپانے کے لیے جگہ دے دو، خدا کی قسم ایسے بھی معاملات ہمارے سامنے ہیں، یہ سود کی نحوست ہے جی۔ تو میرا تو بالکل بھی مشورہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں، تھوڑا سا وقت ہے، مختصر سا وقت ہے، اللہ نے حلال ہی میں برکت رکھی ہوئی ہے جی، مل جاتا ہے مل جاتا ہے، بار کا نہیں ملتا تو ادھر ہی کوئی گزارے لائق کوئی ترتیب بنائیں اور یہ تھوڑا سا وقت گزاریں جی۔ ہماری اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، لہٰذا ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ، ہماری دنیا بھی گئی اور ہماری آخرت بھی گئی۔ www.tasquran.com